بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ بہت تھوڑی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو زندگی گزارنے کے نمونے پیش کیے تھے، اس دنیا کی تمام عورتوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتائے ہوئے تمام طریقے راہ نجات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا۔ شکریہ۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا، اور نہ ہی دولت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی رجوع کیا تھا۔ سادگی میں آپ بی بی حضرت فاطمہ ایک مثال تھی کہ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیورات آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتی تھی، اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہوتیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بن سلیم سے ایک شیخ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اللہ کی طرف سے کچھ رزق مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا شخص ہو جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا شخص ہو جو اسے کپڑے پہنا سکے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا چلا جائے؟
تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے سلمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک بھوکا کوئی بھی واپس نہ گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی چاچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چاچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی چاچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر کہنے لگے بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا چاچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے اس کے پاس جا کر اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے کر کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چاچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں جو نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسا ہی یہ سنا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا اے سلمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی بولے بی بی فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے، وہ بہت بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے بی بی فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر گھر آئے مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا اے سلمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا، آپ کا رسول بھی سچا اور رسول کے گھر والے بھی سچے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے سامون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
تو اس یہودی نے کہا اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس نے باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو، اور یہ چادر بھی لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی بی بی فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اے سامون تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا اے سلمان تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ اناج لے جا کر بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ! اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، قدرت اس وحدہ لا شریک کی دیکھو، اناج بھی دے رہا ہے، غلام ہو کر ساتھ بھی چل رہا ہے، اور قدموں پر گر کر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اتنی عظمت، اتنی رحمت! سامون جادوگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گرا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان میں نے تو تمہیں ایک بھوکا مہمان تمہارے ساتھ بھیجا تھا، یہ تو سامون یہودی ہے، اس کو کیوں لے کر آیا ہے؟ اس سامون یہودی نے رو کر گریہ زاری سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا تھا وہ کب پورا ہوگا، جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ اب مجھے یقین ہو گیا آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ اس کے آخری نبی ہیں، آپ بھی سچے ہیں، آپ کی سخی اولاد بھی سچی ہے، اس لیے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنا غلام بنا دیجئے تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ میرے محترم سننے والے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں، کمنٹ میں ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ الفاظ ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔